الدین الخالص۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ برادران اسلام، جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن کریم کے پارہ نمبر 26 کی یہ آیت ہے اور سورۃ الحجرات کی یہ آیت ہے، جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اور آپ اصلاح کا کام کرتے رہیں، لوگوں کے مابین جو غلطیاں ہوں، جو کوتاہیاں ہوں، ان کی اصلاح کریں، ان کی درستگی کریں۔ یہ آیت ہم سے کہنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، اصلاح کا کام کرو، ان کے مابین درستگی کرنے کی کوشش کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں اور ہمیں اپنے بھائیوں کے مابین اصلاح کا کام کرنا ہے۔ اصلاح معاشرہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ معاشرے کی اصلاح، کسی بھی مسلم محلے کی اصلاح، کسی بھی مسلم معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو بہت ہی آسان طریقے ہیں۔ انہی کے بعد کی آیتوں میں جب ہم اور آپ غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے اصلاح معاشرے کے بہت سارے طریقے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کیا ایمان والوں لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک وہ ان سے بہتر ہو۔ یعنی جو کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، ہم نے کسی کا مذاق اڑا دیا تو ہم نے جس کا مذاق اڑایا وہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ ہم سے بہت بہتر ہو، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ عورت اس مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ اصلاح معاشرہ میں جب آپ کوشش کریں گے کہ کسی کی اصلاح کی جائے کسی بھی مسلم معاشرے میں، تو یہ مذاق اڑانا جس کے ذریعے آج معاشرے میں بربادی پھیل رہی ہے اور مذاق اڑانا بالکل عام ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ بالکل عام ہو چکا ہے، اس میں لوگ مزہ لیتے ہیں اور پھر ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر منع کیا، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، لوگوں کے مابین ہنسی کرواتے ہیں، دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ گناہ کا کام۔ لا یسخر، کہ مذاق نہ اڑایا جائے، ہم مذاق نہ اڑائیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ ایک اصلاح تو ہم نے یہ کر دی کہ اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو ہم اس کو روکیں، اور دوسری چیز اگر ہم اڑاتے ہیں، ہم مذاق بناتے ہیں تو ہم اس فعل سے باز آئیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، کسی پر الزام مت لگاؤ، عیب مت لگاؤ، فلاں نے کچھ کیا نہیں، فلاں کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی، ہم نے الزام لگا دیا، ہم نے اس پر بہتان لگایا، ہم نے اس پر عیب لگا دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تلمزوا انفسکم، کسی پر الزام مت لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برا لقب مت دو۔ اگر لقب اچھا ہے جس کے ذریعے سامنے والا بہت خوش ہے کہ ہاں میرا یہ لقب رکھا گیا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، لوگ مجھے اس لقب سے پکارتے ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر لقب برا ہے اور اس کے ذریعے لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، جس کا لقب رکھا گیا ہے اس کو بھی برا محسوس ہوتا ہے، اس کو بھی برا لگتا ہے، تو جان لیجئے یہ گناہ کا کام۔ ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن کریم نے منع کر دیا، اب ہمیں اس سے باز آنا ہے۔ اگر ہم باز نہیں آتے ہیں، ہم نہیں رکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں گناہ مل رہا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، قرآن آگے کیا کہتا ہے کہ ایمان کے بعد یہ فسق ہے۔ کیا فسق ہے؟ برا نام۔ برا نام یعنی کسی کو ہم نے برا نام رکھ دیا، کسی کو ہم نے برا لقب دے دیا، تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ برا نام، یہ گناہ ہے، فسق ہے ایمان کے بعد۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص توبہ نہ کرے تو جان لیجئے فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ ظالم لوگ۔ معلوم یہ ہوا ہے اس قرآنی آیت سے کہ اگر ہم اور آپ مذاق اڑانے سے باز نہ آئیں اور اسی طریقے سے ہم دوسروں پر الزام لگاتے رہے، اس فعل سے ہم باز نہ آئے، نہ رکے،
ہم دوسروں کو برا لقب دیتے رہے، برا نام دیتے رہے، اس فعل سے ہم باز نہ آئیں، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص توبہ نہ کرے، ان ساری چیزوں سے توبہ نہ کرے۔ توبہ کرنے کا مین مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس فعل کو چھوڑیں جو ہم کرتے رہے، جو شریعت کی نظر میں برا ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے ہم اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ ہم فلاں کا مذاق اڑاتے رہیں، فلاں پر الزام لگاتے رہیں، فلاں کو برا لقب دیتے رہیں، میں ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، لہذا مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر دے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو نہیں کرتا ہے توبہ ان چیزوں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ 3 چیز کی اصلاح ہوگی، اگر ہم یہ چیز اپنے معاشرے میں کر لیں تو 3 چیزوں کی اصلاح ہوئی اور ایک مسلم معاشرہ بہت حد تک سدھر سکتا ہے۔ مذاق اڑانا، اس سے باز آ جائیں، کسی کو برا لقب دینا، اس سے باز آ جائیں، اور کسی پر الزام لگانا، اس سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد کی آیت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیاں سے بچو۔ اجتنبوا، اے ایمان والو پرہیز کرو، بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے۔ بدگمانی برا گمان، برا خیال، ہم نے آپ کے لیے برا گمان اپنے ذہن میں پیدا کر لیا، برا خیال ہم نے اپنے ذہن میں لایا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے اپنے مسلم معاشرے میں، مسلم محلے میں پھیلانا بھی شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بالکل ایک معمول بن چکا ہے کہ وہ دوسروں کے خلاف بدگمانی پھیلاتے ہیں، خود بدگمان ہوتے ہیں، دوسروں کو بدگمان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کیوں بدگمانی سے پرہیز کرنے کی بات ہے، کیوں بچنے کی بات ہے؟ ان بعض الظن اثم، قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ اب دیکھیں اصلاح معاشرہ کی چوتھی صورت بھی ہوگی کہ اگر ہم بدگمان کسی کے لیے نہ ہوں، بدگمانی کرنے سے پرہیز کریں، بچتے رہیں، تو اصلاح معاشرے کی اصلاح بآسانی ہو سکتی ہے۔ قرآن کا یہ ٹکڑا، اس آیت کا یہ ٹکڑا کہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، معلوم ہوا کہ کسی کے لیے ہم اگر اچھا گمان رکھتے ہیں تو وہ ثواب کا بھی کام ہے۔ اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، مفہوم مخالف۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، بدگمانی کا الٹا اچھا گمان، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے لیے ہم اگر اچھا گمان رکھتے ہیں تو وہ ثواب کا بھی کام ہے، کار خیر ہے، اس پر ہمیں ثواب ملے گا، سبھی کو ثواب ملے گا۔ ہم نے کسی کے لیے اچھا گمان رکھ دیا، مثال کے طور پر ہم سے کسی نے کہا کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے یا فلاں ایسا کام کرتا ہے، ہم نے اس پر یقین نہیں کیا، نہیں وہ اچھا بندہ ہے، وہ اچھا انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی غلطی ہو گئی ہو لیکن ہے وہ اچھا انسان، یہ ہو گیا ہمارا اچھا گمان، نیک گمان، اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کیا کہتی ہے آگے؟ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، بہت زیادہ کسی کے پیچھے مت پڑو، عیب مت ٹٹولو، عیب تلاش مت کرو، ولا تجسسوا۔ اور اس میں ہمارے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں، بہت آگے ہوتی ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کس سے رکنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارے یہاں فکر نہیں ہوتی ہے عورتوں کو۔ دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ان کے عیوب کو کیسے تلاش کیا جائے، کیسے ٹٹولا جائے، کیسے دوسروں تک پہنچایا جائے، پورے خاندان میں کیسے بدنام کیا جائے، اس میں ہماری اسلامی عورتیں بہت آگے جا چکی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تجسسوا، جاسوسی مت، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، مثال کے طور پر آپ کے اندر برائی ہے، آپ کے اندر برائی ہے، میں یہ بات جانتا ہوں، اگر ہمت ہے تو میں آپ کے سامنے بول کر آپ کی اصلاح کروں، آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ اگر آپ موجود نہیں ہیں اور ہم نے آپ کی برائی کسی تیسرے سے کر دی تو یہ غیبت ہوگی، اور قرآن اس سے منع کرتا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے یہ بات بیان کر دیا کہ کسی کی اصلاح ہو جائے، تو اس کی اصلاح کہاں ہوئی؟ اگر مان لیجئے کہ اس کو معلوم چلا کہ میری غیر موجودگی میں یہ فلاں شخص سے میری برائی کر رہا تھا، تو یہ تو اور بگاڑ کا سبب ہے، اور اصلاح معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی کا یہ نتیجہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب دیکھیں قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا، سب لوگ اس کو مکروہ جانتے ہیں، راحت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، لہذا اس غیبت کو، اس چگلی کو بھی مکروہ جانو۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم اپنے مسلم معاشرے کے اندر نافذ کرتے ہیں،
ان ساری برائیوں کو ہم اپنے مسلم معاشرے کے اندر سے نکالتے ہیں، دفع کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، تو ایک مسلم معاشرہ بہت حد تک اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، ایک نیک معاشرہ بن سکتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ بنے گا، اور اس کے بعد آپس میں مابین الفت، محبت، ایک دوسرے کی عزت، یہ ساری چیزیں آتی رہیں۔ ان 3 صورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، یعنی مذاق اڑانا، کسی پر الزام لگانا اور کسی کو برا لقب دینا، اس کے بعد چوتھی جو صورت ہے جس سے مسلم معاشرہ بگڑ رہا ہے، کیا؟ بدگمانی، یہ چوتھی صورت، اور اس کے بعد 5ویں صورت جاسوسی کرنا، عیب ٹٹولنا، اور 6ٹھی صورت غیبت۔ اگر یہ 6 صورتیں ہم اپنے مسلم معاشرے کے اندر سے نکال دیں، یا کسی کے اندر یہ 6 صفت میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے، کوئی شخص کرتا ہو، ان 6 افعال میں سے کوئی برا عمل کوئی شخص کرتا ہو، ہم اس کی اصلاح کریں، ہم اس کی درستگی کریں کہ بھائی آپ یہ کام کرتے ہو، آپ یہ فعل انجام دیتے ہو، یہ شریعت کی نگاہ سے، شریعت کی روح سے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اگر وہ باز آ گیا، اس پر اس کی اصلاح ہوئی، ہم کو ثواب بھی ملا۔ اگر وہ باز نہیں آیا، ہم نے اپنا کام کر دیا، ہمیں اس پر انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ، تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔